الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ کچھ باتیں سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے کو اور مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ سارا کا سارا قرآن اس مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ پورا قرآن آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، اور پھر وقتاً فوقتاً جب جتنی ضرورت پڑتی گئی اس حساب سے 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ روزے فرض کیے گئے پہلی امتوں پر بھی اور اس امت پر بھی فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے ویسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ نماز کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نماز رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی پڑھتا ہے تو دوسرے دنوں میں 70 نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی نفل کام کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے روزے اتنے بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں، بہت بڑی فضیلت اس کی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی روزہ رمضان کا چھوٹ گیا، بلا عذر شرعی کے کوئی چھوڑ دیا، اب اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہوں، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور وہ چھوڑ دیا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ رمضان کا مبارک روزہ ہے، اس کو رکھنا چاہیے تھا، میں نہیں رکھا، اور ملال کیا اس نے، اور ملال کرنے کے بعد رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد روزے رکھنے شروع کیا۔ 1 مہینہ رکھا، 1 سال رکھا، تو بھی اس رمضان کے روزے کے برابر ثواب اس کو نہیں ملتا۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو بھی رمضان کے 1 روزے کا جو ثواب ہے وہ جو رمضان میں رکھا جاتا ہے، غیر رمضان میں زندگی بھر رکھے گا تو بھی اس کا ثواب نہیں پا سکے گا۔ اگر اس کو ثواب پانا ہے تو رمضان میں ہی روزہ رکھنا ہے۔ ہاں شرعی اعذار ہیں، عذر ہے،
تو اس میں رعایت دی گئی ہے، جیسا کہ شرعی عذر ہے، کوئی سفر پر گیا تو اس کے لیے عذر ہے کہ 48 میل سے زیادہ کوئی سفر کر رہا ہے تو روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت ہے اس کو۔ کوئی ایسا بیمار ہے، کوئی مسلمان ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، تو ویسی صورت میں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے اس کی۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی ایسا ضعیف ہے، مریض ہے کہ اس کے اندر بالکل طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو ایسا آدمی کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھ کے روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ تو دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں ہر اس مسلمان پر جو بالغ ہے اور جو سمجھدار ہے، بیوقوف پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، اور مقیم ہے۔ اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو سفر میں اگر نہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس کو نہ رکھے، بعد میں رکھے، روزہ معاف نہیں ہے اس کو۔ البتہ عورتوں کے لیے رمضان کے روزے جو مخصوص ایام میں نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ نمازیں البتہ ان کے لیے معاف ہے ان دنوں کی۔ اگر مخصوص دنوں میں عورتیں نمازیں نہیں پڑھی ہیں اور پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے ان کو ان دنوں میں، تو وہ نمازیں ان کے لیے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن روزہ ان کے لیے معاف نہیں ہوتا، روزہ ان کو رکھنا پڑے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ تو رمضان کا مبارک روزہ ہے، مبارک مہینہ ہے، یہ پورے روزے اہتمام سے انسان کو رکھنا چاہیے، مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے، رکھنے کی وجہ سے ایک منہ سے بو آتی ہے، اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، نہ کہ منہ سے جو دانتوں میں جو بات بو آتی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے وہ بندے جو روزے دار ہے، وہ بندے کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالت جہاد میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے، سامنے لڑ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رات میں اٹھ کے سحری کرتے ہیں۔ اگر سحری نہ کر سکے، بغیر سحری کے بھی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک جنگ کا موقع ایسا ہی تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صحابہ منع کرنے کے بعد بھی روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ نے حکماً فرمایا کہ روزہ مت رکھو، تو صحابہ نے نہیں رکھا۔ یعنی سفر میں ہے، جہاد میں ہے، سامنے سے دشمن حملہ آور ہے، حملہ کر رہا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن رمضان کا روزہ سمجھ کر اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے صحابہ روزہ برابر رکھ رہے ہیں۔ تو آخر میں حضور کو منع کرنا پڑا کہ روزہ مت رکھو، تو اس کے بعد انہوں نے روزہ نہیں رکھا، بعد میں قضا کی اس کی۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہم کو ذوق شوق کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور روزہ رب رکھ رہے ہیں تو آدمی فجر سے پہلے سحری کے وقت میں اٹھتا ہے، اور اس وقت میں 1-2 رکعت نماز تہجد کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ کیسا بھی آدمی اٹھ ہی رہا ہے تو 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر بندہ جب کوئی نیک اعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ذرا سہولت ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ سہولت کیسی؟
سہولت اس طریقے سے کہ رمضان کا جیسے ہی مہینہ آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو یعنی شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ سارے شیاطین کو قید کر دیا جائے، زنجیریں بن کر ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو بہکانے والے شیطان نہیں ہوتے رمضان میں، اس لیے تھوڑا سا سہولت ہو جاتی ہے۔ لیکن شیطان کے صحبت میں رہتے رہتے اور شیطان کا غلبہ اس پر اتنا ہو گیا کہ وہ خود شیطان بن گیا تو اس کو کیا کریں گے؟ کہ بعض تو شیاطین ہیں تو ان کو لاحول پڑھ کر بھگا دیا جا سکتا ہے، لیکن نفس جو ہے شیطان کی وجہ سے موٹا ہو گیا تو وہ نفس کو نہیں بھگایا جا سکتا، ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے۔ اور بعض دوست بھی ہوتے ہیں شیطان نما، اب دوست بھی بعض دفعہ بہکاتے ہیں لوگوں کو، دوستوں کو۔ بہت سے کام لوگ دوستوں کی وجہ سے کرتے ہیں، فلاں دوست نے ایسا کہا، فلاں دوست کی وجہ سے انہوں نے نماز چھوڑ دی، دوست کے کہنے پر روزہ چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھو، روزہ جو انسان رکھتا ہے تو اس کا ذاتی عمل ہے، قبر میں اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے ساتھ پیش آئے گا، دوست کے ساتھ نہیں۔ جواب اس کو دینا ہے، دوست کو دینا نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کے بہکاوے میں آتا ہے اور آ کر روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا، تو ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے، اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور آج کل تراویح کا جو مسئلہ ہے، یہ تراویح رمضان پوری پڑھنا ہے، پورے رمضان۔ اگر 30 کا چاند ہوا تو 30 دن تراویح پڑھنا ہے، 29 کا ہوا تو 29 دن تراویح پڑھنا ہے، اور 20 رکعت پڑھنا ہے۔ بعض لوگ 8 رکعت کی بات کرتے ہیں۔ بھائی جہاں پر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو سرے سے نہیں کر رہا ہے جا کر ان سے کہو کہ بھائی نماز پڑھو، آپ تراویح پڑھو، مسجد میں آؤ، ان سے کہو۔ جو مسجد میں آ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھو، ہاتھ نیچے باندھو، فلاں کرو، یہ کرو۔ 8 پڑھو، 20 مت پڑھو، حالانکہ 20 پڑھنے کا حکم ہے۔ بھائی جو کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو سرے سے نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ جاؤ اس سے کہو کچھ تو کر لے بھائی۔ اب جو کر رہا ہے بیچارے کو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 20 کر رہا ہے تو اس کو روک کے کہتے 8 پڑھو، 8 کا پڑھو۔ سوچو، غور کرو، انسان غور کرے۔ بھائی نہیں کرنے والے کو سرے سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کرنے والے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ موٹے دماغ والا بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ اگر اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں سے یہ کہے کہ بھائی دنیا سے تم کیا لائے ہو، بندہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھا ہوں اور اس کو لے کر آیا ہوں، تو اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی 20 کیوں پڑھے، 8 تھے، تو اس وقت میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں 12 زائد پڑھا، ایکسٹرا پڑھ لیا، اس کو قبول کر لیجیے۔ اگر کوئی 8 پڑھ کے گیا، اللہ پوچھے کیا لایا، یا اللہ تراویح کے 8 رکعت پڑھ کے آیا، اور اللہ تعالیٰ بولے کہ 8 کیوں، 20 تھے، وہ 20 تھے، تو اس وقت میں کیا کرے گا انسان؟ بھئی ہے 8 اس کے پاس، 12 شارٹ ہو رہے، 12 کم پڑھ رہے، بڑا کہاں سے لائے گا؟ اگر زیادہ پڑھ کے گیا تو کم از کم کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ ڈر خوف کی وجہ سے کچھ ایکسٹرا کر کے آیا، اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ سرے سے شارٹ ہو گئے وہاں پہ، تو اور 12 بھرتی کہاں سے کرے گا؟
اور پیچھے پڑھنے والے بھی اسی کے پڑھتے ہیں کہ بھئی 8 پڑھو 10 20 مت پڑھو. بھئی پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، چھوڑ دو اس کو. جو نہیں پڑھ رہا ہے، چورستوں پہ کھڑا ہوا ہے اور چبوتروں پہ بیٹھ رہا ہے، دکانوں پہ، پان ڈبوں پہ بیٹھنے والے، ہوٹلوں میں بیٹھنے والے، ان کے پاس جاؤ، جا کے کہو بھئی کم از کم تراویح پڑھ لو آ کر. اگر 20 نہیں پڑھتے تو 8 پڑھ لو، ان سے کہو. ان سے تو سرے سے کچھ کہیں گے نہیں، بس مسجدوں میں آئیں گے، آ کر اس سے کہیں گے کہ ہاتھ اوپر باندھو، ہاتھ نیچے باندھو، فلاں کرو، یہ کرو. یہ بھی ایک قسم کا بہکاوا ہے. اس لیے اس سے بھی چوکنا رہنا. اور بہت سے ہمارے نوجوان ساتھیاں کیا کرتے ہیں، اشاعت العلوم میں 5 پارے قرآن تراویح میں سنا رہے ہیں اور آتے ماشاءاللہ آ کے 20 رکعت میں 5 پارے پڑھ کے جاتے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد اب سمجھتے کہ بھئی اب فرض پڑھو چھوڑ دو. نہیں، رمضان پوری تراویح پڑھنا ہے، یہ بات یاد رکھو. اس کے بعد کہیں بھی علم ترا سے پڑھ لو. اور بعض لوگ کیا کرتے، رمضان میں آ کے 5 پارے پڑھ لیے، اس کے بعد پھر پوچھتے رہتے ہیں. تو اس سال یہاں پر جیسے ہی 5 پارے تراویح میں سنانے کا جو انتظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، ختم قرآن ہوگا، تو اس کے بعد 2 پارے انشاءاللہ اس مسجد کے اندر ایک قرآن اور پڑھیں گے انشاءاللہ. حافظ احمد عبداللہ ناصر صاحب 2 پارے قرآن سنائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال دوست اور بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھیں، نمازیں مسجد میں آ کر پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، صف اولیٰ میں بیٹھیں، اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہم کسی سے بولے بھائی ذرا مسجد میں وقت زیادہ دو، نہیں مول صاحب کاروبار میں لگا ہوا ہوں، دکان اتنی دیر کھلا رکھنا پڑتا، آج کل دکان جلدی بند کر دے رہے، لوگ بند کرا دے رہے، نہیں کاروبار کا نقصان ہوتا. بے نقصان ایک ہی دن ہوتا، اگر کوئی اچانک کام پڑ گیا تو نہیں ہوتا. سال بھر آدمی کاروبار کرا، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو کیا تھوڑے دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ نہیں نکال سکتا؟ اگر مر گیا تو کون سا کاروبار کرے گا بتائیے؟ اب وہاں کی جو تیاری ہے وہ تیاری اصل ہے. اس تیاری کے لیے انسان کیا کر رہا ہے، وہاں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، اکرم، اعظم کون ہے بتائیے؟ مکرم کون ہے آپ سے زیادہ؟ لیکن اس کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ شعبان کے روزے بھی پورے رکھا کرتے تھے. شعبان کے روزے نفل ہیں لیکن اس کا اہتمام ہوتا تھا. اور مہینے میں 3 روزے الگ رکھتے تھے، عربی مہینے کے حساب سے 13، 14، 15 تاریخ کو، ایام 20 کے روزے بولتے ہیں اس کو. تو یہ روزے بھی رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے آئے تھے. آپ کو عبادت کی ضرورت تھی کیا؟ آپ کو ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. لیکن آپ کر کے بتا کے گئے ہم کو. آپ تجارت بھی کرے، آپ کے بیوی بچے بھی تھے، گھر گرہستی بھی کرے، آپ سارے کام کرتے تھے. گھر میں ضرورت پڑنے پر بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے، روٹی پکاتے تھے، بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، بکریوں کو چارہ ڈالتے تھے، اونٹ کو چارہ دیتے تھے، اونٹ کو ضرورت پڑنے پر مالش کرتے تھے. گھر کے اندر جو جو ضرورتیں ہوتی ہیں، کپڑے دھوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، چپل کا بھی ضرورت پڑی تو سی لیا کرتے تھے. یہ سارے کام کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زائد عبادت ہو رہی ہے. آخر عشرہ مسجد میں بیٹھ گئے، کبھی 2 عشرے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں اعتکاف میں.
حالانکہ سارے کام ہیں اور بادشاہ ہیں اور اللہ کی طرف سے مامور ہیں، مامور من اللہ ہیں، لوگوں کے پاس خطوط بھیج رہے اور فلاں بادشاہ کے پاس خط گیا، یہ کہ اللہ کی مانو، میری اطاعت قبول کر لو، مجھے رسول تسلیم کر لو، اور کئی جگہ خطوط لکھے آپ، اور تربیت بھی ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کی تربیت کے ساتھ ساتھ ضیافت بھی ہو رہی ہے، کھلانا پلانا سب کچھ بھی ہے۔ مہمان آئے تو مہمان سے پوچھ رہے کھانا کھائے نہیں کھائے، بھائی آج آپ یہاں پر آئے ہیں تو دوپہر کا انتظام ہوا، کھا لیا آپ نہیں کھائے، شام کا ہوا نہیں ہوا، اگر نہیں بھوکا ہے تو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے، اگر کھانا کھلانے کی کوشش میں ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو صحابہ کرام کا مہمان بنا رہے ان کو، بولے کہ بھئی ان کو لے جاؤ، کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر میں مہمان رکھے، اس کی مہمان نوازی کرے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ مہمان کے لیے اعلان ہے، خود نہیں کھا کر کھلا رہے ہیں اور پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، بھوکے ہیں لیکن سامنے والا کھا لے اس کی فکر ہے۔ اور دوست اور بزرگوں، آج سامنے والا بھوکا رہے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، ہم کھا لے بس یہ کافی ہے، ہمارا پیٹ بھر جائے یہ کافی ہے۔ ڈکار لے کے آ جاتے، بعض دفعہ ڈکار لینے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، پیٹ میں ہوا ہوگی تو باہر آئے گی نا، اتنا کھا لیے کہ پیٹ میں ہوا بھی نہیں بچی، یہ حال ہمارا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، خوب کھلاتے تھے صحابہ کو، جو مہمان آتا مسلمان غیر مسلم نہیں دیکھتے تھے، سب کو کھلاتے تھے اور ماشاءاللہ اچھا کھلاتے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کو کھلانے کے معاملے میں سبقت لے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم سرور کون و مکا تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جنگ میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی جنگ میں پہنچے وہاں پر معرکہ بڑا سخت تھا، لڑائی جم کر ہونے لگی اور دونوں طرف سے تلواریں چلی، تیر اندازی ہوتی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ زخمی ہو گئے۔ پیچھے انہی کے رشتہ داروں میں سے ایک ساتھی کے دل میں خیال آیا کہ چلو جا کر جنگ کا حال دیکھ کر آئیں۔ جب نکلنے لگے تو دل میں آیا کہ پانی کا مشکیزہ ساتھ میں لے لیں، اگر ضرورت پڑی کسی کو پانی کی تو پانی پیش کر دیں۔ یہ سوچ کر وہ صحابی مشکیزہ لے لیے۔ مشکیزہ دیکھا آپ نے کبھی؟ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا اور رسی ہوتی ہے، ہاتھ ڈال کے اس میں پانی بھر لے کے لے جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی اس میں۔ کبھی ہم دلی جاتے تھے تو دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر ایک آدمی مشکیزے میں پانی ٹھنڈا لے کے 10 پیسے میں اس زمانے میں دیتا تھا، جب میں پیا اس کے بعد پھر موقع نہیں ملا، تو مشکیزہ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی مشکیزہ لے کر پانی اس میں ڈالے اور گئے، اور جا کر دیکھا تو جنگ کا ماحول ہے۔ اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے، جب بھائی کی تلاش میں نکلے تو ایک جگہ ان کے بھائی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ کس حالت میں؟ زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے، پورے جسم پر زخم آ گئے، تلوار آپ پر چلائی گئی ان کے بھائی پر، اور جس کی وجہ سے زخم ان کو لگ گئے اور خون آلود ان کے کپڑے ہیں۔ تو اس وقت میں ان صحابی نے اپنے بھائی کو آتا ہوا دیکھا، ساتھ میں پانی کا مشکیزہ بھی ہے، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اے میرے بھائی پانی کی پیاس لگ رہی ہے، ذرا سا پانی دے دو، مجھے پانی پیش کر دو۔ یہ جیسے ہی پانی مشکیزے سے اپنے پیالے میں ڈالے،
ڈال کر اس بھائی کی طرف بڑھنے لگے تو اور ایک ساتھی تھوڑا سا فاصلے پر زخمی حالت میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی لے کر ان کے قریب جا رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ پانی مجھے بھی پلا دو۔ جیسے ہی انہوں نے کہا پانی مجھے پلا دو تو ان کے بھائی نے پانی خود نہیں پیا، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤ۔ اب جیسے وہاں لے کر جانے لگے تو تھوڑا سا فاصلے پر اور ایک صحابی زخمی حالت میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ پانی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی پانی کی وجہ سے بے تاب ہو رہے تھے، شدت کی پیاس لگ رہی تھی، زخمی تھے اور سارے جسم پر خون نکل رہا تھا، زخمی حالت میں ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے تو انہوں نے کہا کہ پانی مجھے بھی پلا دو۔ بھائی نے اشارہ کیا بازو والے کو پلاؤ، بازو والے نے پھر اپنے بازو والے سے سنا کہ وہ پانی مانگ رہے ہیں تو وہ صحابی نے فرمایا کہ پہلے ان کو پلا دو۔ وہاں سے آگے لے کر پہنچے، ذرا سا فاصلے پر تھے، جیسے ہی ان کے قریب تک پہنچے تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے، پانی نہیں پیا انہوں نے، روح چلی گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، جنت میں اللہ نے پانی پلایا ہوگا ان کو۔ پھر وہاں سے واپس اپنے دوسرے ساتھی کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی بھی روح نکل چکی ہے، پھر بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس آئے یہ سوچ کر کہ چلو اپنے بھائی کو تو بھی پانی پلا دیں گے، لیکن جیسے ہی بھائی کے پاس آئے تو دیکھا کہ بھائی کی بھی روح نکل چکی ہے، شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، مجھ سے پہلے بازو والا پانی پی لے، اس کا احساس ہے۔ یہ تربیت تھی سرکار دو عالم سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہماری تربیت کیسی ہے؟ ملو نہ ملو، لائن میں کھڑے ہیں تو دیکھتے کیسا شاٹ جا سکتے اندر۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کر رہے ہیں، گھر کے اخراجات وغیرہ ہے اس کی فکر ہے، سارے گھروں میں اناج ہے یا نہیں ہے اس کی فکر ہے، آپ کی بیویوں کے پاس روزانہ حاضری دے رہے ہیں، اور جس کی باری ہوتی تھی ان کے پاس جاتے تھے، عصر کے بعد سب گھروں میں ایک مرتبہ آپ حاضری ڈال لیا کرتے تھے، کہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے میں سیر بھی کر رہے ہیں، رات میں نکل کے دیکھ رہے ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی ایسا مسافر جا رہا ہو راستے میں پریشان حال تو نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کی وجہ سے، ان کردار کی وجہ سے سارے علاقے میں شہرت ہو گئی تھی کہ مدینۃ المنورہ کے اندر محمد نام کے ایک شخص ہیں، بڑا ہی رقیق القلب انسان ہے، بڑا ہی نیک دل انسان ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کی راہ دکھاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ سوچ کر لوگ ضرورتیں پوری کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اللہ سے لو لگایا کرتے تھے، اور لمبا لمبا قیام فرماتے تھے، لمبا لمبا رکوع فرماتے تھے، لمبا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بسا اوقات اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ حضرت امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں شک آ جاتا تھا، خیال آتا تھا کہ کہیں حضور ہمارے درمیان سے چلے تو نہیں گئے، آپ کی روح تو نہیں نکل گئی، اس لیے میں آگے بڑھتی اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ الٹا کر کے ان کے تلووں میں لگا کر دیکھتی، جب گرماہٹ محسوس کرتی تو اطمینان کر لیتی کہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اتنا لمبا لمبا سجدہ کرتے تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن امت کے لیے کر کے بتا کے گئے، امت کے لیے بتا کے گئے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں آپ دیکھ لیجئے
کسی بھی لین سے دیکھ لیجئے آپ کو مکمل ملیں گے، کامل اکمل ملیں گے۔ بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو نماز کی ترغیب دلا رہے ہیں، کبھی نماز نہ پڑھے اس پہ غصہ بھی کر رہے ہیں، کبھی مذاق بھی ہو رہا ہے گھر میں، آنے والے مہمانوں سے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی ہو رہا ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس سے دل لگی مذاق بھی ہو رہا ہے۔ پھر کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے عرش بنا، جن کی وجہ سے فرش بنا، رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ ایک شخص آیا ضرورت مند، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ مر گیا ہے، اللہ کے واسطے کچھ مدد کر دیجئے، مجھے ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اپنے مقام پر پہنچ سکوں۔ سرکار دو عالم سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ ضرورت مند آئے ہیں، ان کی ضرورت پوری کر دو، اونٹ کا بچہ ان کو دے دو۔ یہ کہا، کیا کہا؟ اونٹ کا بچہ ان کو دے دو۔ وہ برداشت نہیں کر سکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ مانگ رہا ہوں، اونٹ کا بچہ نہیں مانگ رہا ہوں، وہ تو مجھ پر سوار ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی تو وہی دینا چاہتا ہوں تم کو۔ کہا کہ آپ نے کہا اونٹ کا بچہ، تو حضور نے فرمایا کہ جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ یہ کہا تو ایک محفل لالا زار ہو گئی، سب مسکرانے لگے وہاں پر۔ یہ تھے میرے سرکار، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا۔ مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دم بیٹھے ہوئے بعض ملا لوگ رہتے، مولویاں، رعبدار چہرہ، بولے کہ منہ میں پان کا بیڑا دبا کے ایسا بیٹھتے جیسے سامنے والا صاحب بہت اونچے مقام پہ ہیں سب۔ ارے حضور جب مذاق کرتے تھے تو تمہیں کیا پڑی کہ تم کبھی ہنس کے تو بول لیا کرو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہنسنا جانتے ہی نہیں، ہنسنا نہیں جانتے، ان کو ہنسنا نہیں معلوم۔ اب ایسا سمجھو کہ جب ان کو ہنسی آئی تو بارش ہوگی، ایسا سمجھو۔ ایسے لوگ ہوتے بعض۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر لوگ فدا ہو جاتے تھے، اور حضور پیارا مذاق فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھپھیری بہن غالباً تھی، پھوپھی یا پھوپھی زاد بہن۔ راستے میں ملے، ملاقات ہوئی، حضور کو پہچانا، سلام کیا، حضور سے کہا کہ دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یہ کہہ کر چلے گئے، نماز کے لیے چلے گئے حضور۔ اب وہاں سے وہ روتی ہوئی سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، حضور کے مکان میں آئی رو لیتے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے واپس آئے۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو حضور سے پوچھا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی پھوپھی سے کیا کہا؟ وہ رو رہی ہے۔ وہ بولے کیوں رو رہی ہے؟ بولے کہ آپ نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو کہا میں نے کہا ہے، صحیح ہے۔ تو کہا وہ جب بڑھیا ہے، وہ بڑی عمر کی ہیں تو وہ رو رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی؟ یہ کب کہا میں نے تو یہ کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا بھی جائے گی لیکن وہ جوان بن کے جائے گی، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنت میں جاؤ گی لیکن جوان بن کے جاؤ گی، تم بوڑھی نہیں ہوگی۔ یہ کہا تو پھر ہنسنے لگی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچا مذاق کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، سچا ہوتا تھا، جھوٹا نہیں ہمارے ویسا، جھوٹا مذاق۔ اب یہ کون سا مہینہ ہے؟ مارچ کا نا، آنے والا مہینہ، بولو ذرا زور سے، اپریل۔ اس میں کچھ کرتے دیکھو، کیا پھول بولتے دیکھو، کیا اپریل؟ ہاں، یہ سب فراڈ ہے، فراڈ، جھوٹا ہے، جھوٹ۔ سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے۔ اب ہم بچپن میں ایک واقعہ پڑھے تھے کتابوں میں، اور واقعہ سچا واقعہ، جھوٹا نہیں۔ مدرسے کے بچے بھی ہیں، بچے بھی غور سے سنیں۔
ایک چرواہا تھا، اس کو دل لگی سوچی، تو اس نے چلایا کہ بھیڑیا آیا، بھاگو، بچاؤ بچاؤ، میرے بکریوں کو کھا جا رہا، بولے میرے بکریوں کو کھا جا رہا، بچاؤ۔ لوگ پورے گاؤں سے آواز سن کے لاٹھی وغیرہ لے کر آئے بچانے کے لیے۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو ہنسنے لگا، بولے کہ کیوں ہنس رہا؟ بولے کہاں ہے بھیڑیا؟ بولے کہ نہیں، ایسی میں مذاق کرا۔ بولے اچھا مذاق کرا، غصہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد پھر دل لگی سوچی اس کو، پھر ویسے ہی چلایا، بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آیا۔ پھر چند لوگ نکلے بچانے کے ارادے سے، جب وہاں پہنچے تو پھر ویسے ہی ہنسنے لگا۔ تو اس نے کہا کیوں ہنس رہا؟ بولے کہ نہیں، میں ایسے ہی مذاق کیا تھا، بھیڑیا نہیں آیا۔ بولے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیسری مرتبہ صحیح بھی بھیڑیا آ گیا۔ اب بھیڑیا آیا تو بھیڑیا بھی بڑا صحت مند تھا، طاقتور تھا، اس کے سامنے یہ کمزور تھا۔ اب یہ بکریوں کو کھانے کے لیے آیا اور یہ بچانے کے لیے گیا تو اس کو بھی زخمی کر دیا۔ اس نے حسب عادت پکارا، بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آیا۔ تو اس میں بھی تھوڑے رحم دل لوگ باہر نکل کے آئے، تو ایک آدمی آ کے ٹھہر گیا، دیکھو ہرگز مت جاؤ تم۔ بولے کیوں؟ بولے 2 مرتبہ اب تک دھوکہ دیا ہمارے کو، 2 مرتبہ دھوکہ دیا، اب بھی یقیناً دھوکہ دے رہا ہوں گا، اس لیے مت جاؤ، لوگوں کو روک دیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سچ مچ بھیڑیا آیا، بکریوں کو بھی زخمی کیا، اس کو بھی زخمی کر کے گیا۔ جھوٹ ایسی چیز ہوتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی کے ذریعے سے آدمی نجات پاتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں مول صاحب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ بھئی صحابہ بھی تو کاروبار کرے نا، حضور بھی کاروبار کرے۔ حضور ملک شام تجارت کا سامان لے کے گئے اور وہاں تجارت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ جب جانے لگے تو راستے میں دیکھا کہ ایک جانب گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گیہوں کا وہاں پر ڈھیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے اور جانے کے بعد گندم کو اوپر سے ہٹا کر اندر سے نکال کر دیکھا تو اوپر سوکھی گیہوں ہے اور اندر کچی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیہوں کو دیکھ کر کہا کہ اس نے دھوکہ دیا، اوپر سوکھی گیہوں کو رکھا اور نیچے کچی گیہوں کو رکھا تاکہ تول میں کم وہ آئے اور زیادہ نہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج بولتے بغیر دھوکے کے، بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتا۔ اب وہ جیسا نیت رکھتے پیسہ بھی ویسے ہی جاتا۔ ہو دھوکہ دیے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کیسا کمایا ان، ویسے دواخانے میں ڈالنا پڑتا، نہیں تو پھر دوسرا کوئی بھی لے کے چلے جاتا۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، صاف شفاف کاروبار رہنا، بھلے ہی نفع کم ملے۔ تھوڑے دن تک کاروبار نہیں ہوتا، جب کاروبار سیٹ ہو گیا نا، کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آ کے لے کے جاتے اس کے پاس سے۔ ایک آدمی کے پاس لوگ لائن لگا کے ٹھہرتے تھے۔ لوگ پوچھے کہ بھائی 24 گھنٹے میں صرف 2-3 گھنٹے دکان کھولتا اور لوگ پہلے سے لائن لگا کے ٹھہرتے۔ تو جب معلوم کرے تو پتہ چلا کہ وہ شخص بات کا پکا، معاملات کا صاف ستھرا تھا، جو چیز بولتا وہ چیز دیتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ اب شہرت ہوتے ہوتے اتنی شہرت ہو گئی کہ لوگ اس کے پاس آ کے ٹھہر گئے، لائن لگا کے لیتے تھے۔ اب 2-3 گھنٹے کھول کے اس کے بعد دکان بند کر دیتا تھا۔ دوست اور بزرگوں، یہ جو صفات ہے نا، یہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے سے، ان کے زندگیوں کے حالات کو جاننے سے یہ صفات ہمارے اندر آتی ہیں۔ ایک مسلمان اور یہودی آمنے سامنے رہتے تھے، مقابلہ ہوتا ہے دکانوں میں بھی، سب اندازہ ہوتا ہے۔
یہاں دکان ہے تو بیٹھے بیٹھے نظریں نیچے ہی رہتی، لیکن دیکھتا پورا رہتا سامنے والے پہ کتنا گراہک آیا۔ اب ادھر ان بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہے اس کے پاس کتنا گراہک ہے۔ اگر دکان دور ہے تو گراہک کتنا ہے دیکھ کے آؤ بول کے بچے کو بھیجاتا۔ یہ سب دنیا میں چل رہی ہے ایسے ہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے لوگ، جو حضور کے طریقے پر چلنے والے لوگ، حضور کو اپنا آئیڈیل بنانے والے لوگ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نمونہ بنانے والے لوگ، اصحاب النجوم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اس میں سے جس کسی کی بھی تم اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ دو دکان ہے، سیم دکان، الگ الگ نہیں۔ تو ایک آدمی دکان پہ آیا ہے اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے فلاں چیز دے دیجئے۔ کہا کہ بھائی دیکھو، آپ آج کے لیے ایسا کریے کہ فلاں آدمی کے پاس جائیے اور جا کر وہاں سے لے لیجئے۔ اور وہ غیر مسلم تھا وہ، اور سامنے کی دکان والا بھی غیر مسلم، خریدار بھی غیر مسلم۔ اور یہ مسلمان صاحب اس سے کہہ رہے کہ بھائی ذرا جا کے وہاں سے خرید لو۔ تو کہا کہ بھائی آپ کے پاس نہیں ہے؟ بھائی میرے پاس ہے، لیکن آج ایک دن کی بات ہے، آپ ان کے پاس لے لیجئے۔ آپ وہ شخص گیا، جا کے لیا۔ لینے کے بعد واپس آیا، واپس آ کے بولا بھائی یہ چیز تو آپ کے پاس تھی، آپ دے سکتے تھے میرے کو، آپ کیوں نہیں دیے؟ تو اس وقت وہ مسلمان صاحب نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، میں دے سکتا تھا، میرے پاس وہ چیز ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں بھی بیٹھا ہوا ہوں بازار میں، وہ شخص بھی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، خریدار نہیں آیا۔ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کا بھی گھر بار ہے، اس کے بھی اخراجات ہیں۔ تو میرے دل میں آیا کہ بھئی آج میرے پاس تو الحمدللہ آج کے گزارے کے حد تک ہو گیا میرا الحمدللہ۔ تو میرے دل میں آیا کہ آپ وہاں پہ خرید لیجئے تاکہ اس کے بچے بھی آج بھوکے نہ سوئیں، بلکہ وہ کھا کے خوش و خرم سیر ہو کر سو جائیں، یہ میرے دل میں آیا۔ تو اس وقت میں وہ غیر مسلم شخص تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو تم نے تو وہاں پر مجھے بھیجا کر میری ضرورت کی چیز تو دلا دی، لیکن اب ایک چیز ایسی ہے جو آپ سے لے سکتا ہوں، اس سے نہیں لے سکتا۔ کہا کون سی چیز؟ کہا کہ جس جذبے کے تحت میں، جس چنگاری جو تمہارے دل میں تھی، جس نے تم کو وہاں پر مجھے بھیجانے کے لیے مجبور کیا، وہ ایمان والی چنگاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایمان مجھے بھی عطا کر دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ یہ تھے اخلاق، یہ کردار ہمارے جو غیروں نے اپنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے تھے، مسلمانوں کو دیے تھے، لیکن مسلمان دوسروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں اور اپنے طریقے کو، اپنی شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان کر اس کے حساب سے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کرتے ہوئے رمضان کے مبارک مہینے میں رات میں لمبا لمبا قیام فرماتے تھے، اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع لمبا، سجدہ لمبا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، اور قرآن کتنا پیارا پڑھتے تھے۔ قرآن کے پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ کعبۃ اللہ جہاں پر ہے، مسجد حرام میں سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں حالت نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ رات کا حصہ ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ایک طرف میں ابو جہل آ گیا،
دوسرے طرف میں ابو سفیان آئے، دونوں نے کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اس تلاوت کو غور سے سماعت فرما رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں دونوں، اور دونوں بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ابو جہل تو بعد میں ایمان بھی نہیں لایا، ابو سفیان ایمان لائے بعد میں۔ تو جیسے ہی آپ نماز ختم کر دیا، قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، ایک دم سے دونوں نکلے وہاں سے۔ کوئی نہ دیکھے، ڈر خوف بھی تھا ان کو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ محمد کی مخالفت کرتے ہو اور ان کا قرآن سنتے ہو تم، یہ کہے گا، اس لیے جلدی جلدی وہاں سے نکل کے جانے لگے۔ تو آمنا سامنا ہو گیا دونوں کا۔ ابو سفیان بھی سردار ہے مکے کے، محمد اور ابو جہل بھی سردار ہے مکے کا، اور دونوں مخالفت میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے، اور دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو ایک نے پوچھا کہ تم کدھر؟ تو اس نے کہا کہ تم کدھر؟ دونوں ایک دوسرے کو پوچھ لے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ سب بات اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن جو پڑھتے ہیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے ہم کو، بولے بڑا مزہ آتا ہے، یعنی غیروں کو بھی مزہ آتا تھا اس میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، روزے پورے رکھنا، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نوجوان ذرا زیادہ زور سے بولنا، بڑے بوڑھے لوگ تو پھر بھی یہ رکھ لیتے، نوجوان بولتے نہیں دوپہر میں ذرا ٹائٹ ہونا پڑتا، بولے ایسا نہیں بھائی۔ دیکھو سب کو جانا ہے، بوڑھا بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا، اور کون کب مرنے والا ہے نہیں بتا سکتے، قبر کی تیاری کرنا ہے۔ تو رمضان کے پورے روزے رکھنا۔ آج کل ذرا سا ایک ماحول ایسا بنا دیے، شوگر ہے مل صاحب، شوگر بھائی، شوگر رکھ کے پورے کام کر رہا ہوں، سعودی جا رہا، امریکہ جا رہا، فلاں جگہ جا رہا، سب جگہ جا رہا، پلین میں 8 گھنٹے بیٹھ کے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تو برداشت کر لے رہا۔ روزہ رکھنے کا مسئلہ آیا تو بولا شوگر ہے مل صاحب، شوگر ہے نہیں رہ سکتا، بولا جا جا کے یہی آپ کو جو سب پورا یاد آتا۔ وہ لوگ بولتے نہیں، دیکھیے آدمی کو جو بھی چیز کوئی گم گئی کری تو نماز میں یاد آتی کہتے اس کو، اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتے، اب سوچنا شروع کر دیتا۔ اب ایک امام صاحب نماز میں غلطی کرے، 2 رکعت پہ بیٹھ کے سلام پھیر دیے، عشاء کی نماز تھی، وہ عشاء کی نماز۔ اب اس میں امام صاحب کو پیچھے سے کوئی صاحب بولے مول صاحب آپ 2 رکعت پڑھائے، دوسرے بولے نہیں 4 پڑھائے، برابر 4 پڑھائے۔ اب امام صاحب سے پوچھے مول صاحب آپ بتاؤ کتنے پڑھائے؟ اب امام صاحب بھی کنفیوز ہو گئے، انہوں بھی بولنے لگے کہ بھئی میرے کو برابر یاد نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کے بولا امام صاحب آپ صرف 2 رکعت پڑھائے، بولے ہاں اتنا مضبوط بول رہے آپ، 2 رکعت کیسا؟ میں تو 4 پڑھایا۔ نہیں آپ 2 پڑھائے، بولے آپ 2 کیسا پڑھائے بتاؤ آپ۔ بات یہ ہے مل صاحب، میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں عشاء کی، اور میرے 4 دکانیں ہیں، اور 4 دکانوں میں کیا کرتا ہوں، جیسا ہی اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتے نا آپ، باندھتے ہی پہلی دکان کا پورا حساب پہلی رکعت میں لیتا ہوں، اب دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب لیتا ہوں۔ اب میرے 2 دکانوں کا حساب ہوا اور 2 دکانوں کا حساب باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 2 پڑھائے آپ، تو ہماری نمازیں ایسی ہے، نماز میں کھڑے بھی تو دکان کا حساب ہو رہا، آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر میں جانے کی فکر نہیں ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی فکر نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، آمنا سامنا ہوگا۔ حضور اگر پوچھے کہ اے میرے امتی، تو امتی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن میری صورت کے ویسی صورت کیوں نہیں بنایا؟ بولے تو کیا جواب دیں گے؟ اس کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو دکانوں کی، مکانوں کی، کاروبار کی، اچھے کپڑے کی، ساری چیزوں کی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو صرف آخرت کی فکر نہیں ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی آخرت
آخرت کی فکر کرے. دنیا اسباب کے درجے میں ہے. ہر آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے آخرت کی، اور ہر آدمی سواری پر سوار ہو چکا ہے. وہ چل رہی ہے خبر کے گڑھے کے طرف جا رہی ہے. کہیں نشیب و فراز ہے، کہیں گڑھے آ رہے، کہیں جیسے اسپیڈ بریکرز آ رہے، کہیں بیمار ہو رہا. اسپیڈ بریکرز کا مطلب بیمار ہو رہا، کہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا، کہیں سر میں درد ہو رہا، کہیں پیٹ میں درد ہو رہا. یہ سارے اسپیڈ بریکر ابھی آ رہے، لیکن اس کو فکر نہیں، احساس نہیں ہے کہ بھئی ہماری گاڑی جا رہی ہے قبر کی طرف میں. بس دنیا میں مست مگن ہے. تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، ایک مہینہ کم سے کم اللہ کے دربار میں جھکنا ذرا سا، مسجد میں آ کے وقت پہ نماز پڑھ لینا، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، مسجد کی حاضری کے ساتھ. اور فجر کی نماز میں کیا کرنا؟ جلدی آنا، سحری کرتے ہی نکل جانا گھر سے. سحری کرتے ہی گھر سے نکل کے مسجد میں آ جانا، نماز نہیں چھوٹنا. ہم لوگ کیا کرتے؟ سحری کرنے کے بعد ذرا سا ٹیکا لیں گے بول کے سوتے. اب ٹیکا جا کے وہ ایسا ٹیکا ہو جاتا، 8 بجے آنکھ کھلتی ہے ہماری. اور ایک مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو، اچھا ہوا یاد آیا میرے کو مسئلہ. اب ہمارے پاس میں یو پی بہار سے، نارتھ سے بہت لوگ آ رہے. دیکھیے آپ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ جس کا جہاں رزق رکھا برابر آ کے وہ کھا کے جائیں گے. دیکھیے یاد رکھیے آپ، وہ رزق اپنا لے لیں گے، وہ کیسا بھی ہو. اگر ہمارا رزق لکھا ہوا ہے حرم شریف میں تو وہاں جا کے کھائیں گے. ہاں، جہاں جس کا رزق ہے. رزق کے پہنچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. رزق ہم تک پہنچتا، دوسرے رزق تک ہم پہنچتے. 2 طریقے ہوتے ہیں. تو وہاں سے بہت سے لوگ آئے، اور وہاں کا ماحول تھوڑا سا الگ ہے. ہر ایک ماحول الگ ہے، رکھ رکھاؤ الگ ہے، کھانے پینے کا انداز الگ ہے، اور وہاں پہ بول چال، وہاں کی بولی الگ ہے، ساری چیزوں میں فرق ہے. تو وہاں پہ علماء کرام زیادہ ہیں ماشاء اللہ سے. دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ بڑے بڑے جو مدرسے ہیں نا، مدرسوں کی برکت سے وہاں پہ مسائل بھی وہ لوگوں کو معلوم ہیں. مسائل کیا معلوم؟ جیسے ہی فجر کی یعنی سحری کا وقت ختم ہوا، اذان دے دیتے وہ لوگ. اذان دیتے کیا کرتے؟ سحری چھوڑ دیتے. اذان دیتے، سحری ختم. لیکن ہمارے پاس میں نوابوں کا دور چلا، نظام سرکار. وہ نظام سرکار کا دور ہونے کی وجہ سے کیا کریں معلوم، تھوڑا سا اس میں گنجائش رکھیں. لیٹ جو لوگ ہوتے نا، ذرا سا دیر تک اٹھنے والے، ذرا اٹھتے اٹھتے ایسی منہ بھی برابر نہیں دھوتے، 2 نوالے کھا لیے روز. تو ویسے لوگوں کے لیے کیا کرے، سحری کا وقت ختم جو ہوتا ہے اس سے 11 منٹ پہلے کا وقت لکھے. اب اس کے بعد کیا کرے، جب سحری ختم ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو 11 منٹ کے بعد اذان دیتے. یہ یہاں کا طریقہ ہے. دیکھیں آپ، 22 منٹ کا فرق ہے. 11 منٹ سحری میں ہے اور 11 منٹ اذان میں ہے. اذان کا وقت شروع ہو جاتا. اب یو پی بہار سے آئے سے لوگ کیا کرتے، ہمارے پاس تو اذان تک ہم کھاتے، اذان ہوتے ہی چھوڑ دیتے بول کے علماء اذان تک کھاتے رہتے. یاد رکھو، اذان تک کھائے تو روزہ نہیں ہوتا. یو پی کے لوگ بھی بیٹھے یہاں پہ، کیونکہ 11 منٹ پہلے ہی فجر کی نماز کا وقت ہمارے حیدرآباد دکن میں ہو جاتا ہے. اور اس کے 11 منٹ کے بعد اذان دیتے یہاں پہ. اور سحری کے بعد جیسے ہی سیرن بجتا ہے، یہ سیرن بجنے کا رواج سب جگہ نہیں ہے، یو پی میں نہیں ہے، بہار میں نہیں ہے. یہ حیدرآباد کے بعض خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، سیرن بجاتے یہاں پہ، افطار میں بھی سحری میں بھی. دوسری جگہ خالی مائکوں سے اعلان ہوتا. تو وہ سیرن جو بجاتے نا سحری میں، تو سیرن بجانے کے بعد 11 منٹ تک گنجائش رہتی، لیکن اس سے پہلے ختم کر لینا اپن سحری. احتیاطی پہلو یہ ہے کہ جلدی ختم کر لینا. ایک مسئلہ آپ کو بتایا، لوگوں کو بھی بتائیے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. یو پی بہار سے آئے سے لوگ کیا کرتے، اذان ہونے تک کھاتے رہتے. اذان ہونے تک کھائے تو روزہ نہیں ہوتا ان کا. اب اللہ معاف کرنے والا ہے بول کے بولتے، اب کیا ہے کہ وہ گنجائش تھوڑی بہت، لیکن نہیں کھانا طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے. مسئلہ تو بتا رہا، مسئلہ جو ہے اپنی جگہ. تو اس لیے اذان تک نہیں کھانا. بہرحال دوست اور بزرگوں، رمضان میں کرنے کے کام کیا ہے؟ وقت پہ نماز پڑھ لینا، مسجد میں جلدی آنا، اذان سے پہلے آنا، پہلی صف میں بیٹھنا، امام کے صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کے رکعت باندھنا، افطار کے وقت میں دعا کرنا،
سحری کے وقت میں ذرا پہلے اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کے پڑھ کے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے مانگنا، اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے مانگنا، اس وجہ سے کہ آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں۔ ایمان کے لالے پڑے ہوئے اس وقت ہم لوگوں کے، کب ہماری بچی کا ایمان جائے گا، کب ہمارے بچے کا ایمان جائے گا نہیں بتا سکتے۔ نعرے لگائے جا رہے ہیں سب جگہ، جے فلاں فلاں فلاں، یعنی ایک منظم طریقے سے ساری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں سازش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ اس سازشوں کے تحت میں بہت سے کام سب جگہ ہو رہے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، مانگنا، بچوں کو گھروں میں دینی باتیں خود سے سنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہاں پہ چاند رات سے 5 پارے تراویح میں مولانا حافظ ابرار الحسن صاحب قرآن پاک سنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر چاند 29 کا نظر آیا تو پہلی سے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ان کا خیال رکھ کے تھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں، اگر چاند دکھ گیا، اچانک اعلان ہوا، دیر سے اعلان ہوا، تو ویسی صورت میں تراویح پڑھا دیتے ہیں یہاں پہ، لیکن تسلسل جو ہے پھر دوسرے دن سے شروع ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ قرآن ختم ہوگا، اس کے دوسرے دن سے مولانا حافظ احمد عبداللہ ناصر صاحب 2 پارے قرآن پاک سنائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 چیزیں اس سے پہلے بھی اعلان کرے تھے تو ماشاءاللہ